بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کل میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں بھی ہم انہی کی زندگی کے اہم حالات اور واقعات شیئر کریں گے۔ گزارش ہے ویڈیو کو انتہائی توجہ اور دھیان سے آخر تک لازمی سنیں تاکہ ان اللہ والوں کی باتوں کی تاثیر آپ کی روح میں اتر سکے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نمرود مردود نے کیسے ستارہ شناسوں کے کہنے پر مردوں کو عورتوں سے علیحدہ کر دیا، اور جب خدا کی قدرت سے کامیاب نہ ہوا تو پھر عورتوں کو حکم دیا کہ سب اپنے لڑکے جو پیدا ہوئے ہیں انہیں مار ڈالو۔ سب عورتوں نے اپنے بچے مار ڈالے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے گزرے تب ان کی ماں نمرود کے خوف سے اور بچے کی محبت سے خاموشی سے باہر شہر کے جا کر میدان میں ایک غار کے اندر جا بیٹھی، اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کے نور سے غار ایک دم روشن ہو گئی اور ان کی ماں رونے لگی، اس خوف سے ایسا نہ ہو کہ یہاں آ کر کوئی لڑکے کو مار ڈالے۔ آخر لڑکے کو کپڑے میں لپیٹ کر وہیں چھوڑ کر گھر کی طرف روتی ہوئی چلی گئی۔ تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور دونوں ہاتھوں کے دونوں انگوٹھے بچے کے منہ میں رکھ دیے۔ خدا کے فضل و کرم سے ایک سے دودھ اور دوسرے سے انگوٹھے سے شہد جاری ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو پیتے رہے اور کسی چیز کے محتاج نہ ہوئے۔ اور ہر ہفتے ان کی والدہ ان کے پاس جاتی اور ان کی زندگی اور پرورش سے حیران ہوتی، اور جب غار سے باہر نکلتی تو اسی وقت غیب سے ایک پتھر آ کر غار کے منہ کو بند کر دیتا، اور جب ان کی ماں ان کے پاس آتی تو اس پتھر کو الگ کر کے انہیں دیکھ بھال کر کے چلی جاتی۔ اس طرح سے 7 برس گزر گئے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ماں سے پوچھا کہ اے میری ماں، تمہارا خدا کون ہے؟ وہ بولی تمہارا باپ ہے جو مجھ کو کھانے کو دیتا ہے۔ پھر بولے اس کا خدا کون ہے؟ وہ بولی ستارے۔ پھر پوچھا ستاروں کا خدا کون ہے؟ اس بات کو سن کر ان کی ماں لاجواب ہوئی اور شرمندہ ہو کر چلی گئی، اور یہ حقیقتیں اپنے شوہر کو سنائیں۔ اس نے یہ باتیں سن کر فوراً ہی کہا کہ یہ لڑکا بادشاہ نمرود کا دشمن ہے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غار سے باہر نکل کر آسمان کی طرف نظر کی اور ستاروں کو دیکھ کر کہا کہ میرے ماں باپ ان کو خدا کہتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ قول تعالیٰ ترجمہ: پھر جب اندھیری آئی اس پر رات کو دیکھ کے ایک ستارے کو بولے یہ ہے میرا رب۔ پھر جب وہ غائب ہوا بولے مجھ کو تمہاری خواہش ہے چھپ جانے کی۔ پھر جب چاند نکلا بولے قول تعالیٰ ترجمہ: پھر دیکھا چاند کو روشن بولے یہ ہے میرا رب۔ پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے کہ اگر نہ راہ سیدھی دے مجھ کو میرا رب تو بے شک میں بھٹکے ہوئے لوگوں میں رہوں، یعنی گمراہ رہوں۔ پھر جب دیکھا آفتاب کو بولے یہ ہے میرا رب کہ یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا بولے قول تعالیٰ ترجمہ: پھر جب وہ غائب ہو گیا تو بولے اے قوم میری، میں ان چیزوں سے بالکل بیزار ہوں جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہو، اور میں اپنے منہ کو صرف اپنے معبود برحق کی طرف کرتا ہوں، کیونکہ اس کے آسمان و زمین کو تنہا ہو کر بنایا، اور میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لڑکے تھے تو قوم کو دیکھا کہ وہ زمین و آسمان کے خالق کو نہیں مانتے اور اپنی تمام حاجتوں و مرادوں کو اپنی بنائی ہوئی مورتوں کے
کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور بعض لوگ قوم میں ایسے بھی ہیں کہ کوئی ستاروں کو اور کوئی چاند کو پوجتا ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ان کو شرمندہ کرنے کی غرض سے آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ میں بھی ایک کو اپنا رب ٹھہرا لوں، مورتیوں میں سے یا ستاروں کو یا چاند کو، چونکہ وہ پہلے ہی نادم ہو چکے تھے اور ساری قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ناراض تھی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لاجواب کرنے کے واسطے سب سے پہلے ایک ستارے کو اپنا رب ٹھہرایا، لیکن وہ کچھ دیر بعد غروب ہو گیا تو جانا کہ یہ ایک حال پر نہیں اور کوئی دوسرا اس پر حاکم ہے، اور اگر وہ رب مستقل ہوتا تو اعلیٰ حال سے ادنا میں کیوں آتا؟ پھر اس کے بعد چاند اور سورج میں بھی عیب پایا تو سب کو چھوڑ کر ایک ایسے خدا کو اختیار کیا کہ جس کو ساری مخلوق اپنا رب جانتی ہے، اور وہی سب سے بڑا رب ہے۔ عقل سلیم اس بات پر شاہد ہے کہ اپنا رب ایسی ہستی کو مانا جائے کہ جس سے سب کام نکل سکیں اور وہ سب پر قادر ہو، تو اس صورت میں کسی دوسرے کو ماننا ضروری نہیں۔ آج میں اس سلسلے کا یہیں پر اختتام کرتا ہوں۔ کل پھر انشاءاللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں یہیں سے بات شروع کریں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی میری اور میرے سننے والوں کی ان نیک بندوں کے صدقے بخشش فرما دے، آمین ثم آمین۔ آخر میں میرے سننے والوں سے گزارش ہے کہ درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شکریہ۔